بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب شدة الجدال، وقول الله تعالى: وهو ألد الخصام. من عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصن. وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. وجبرات عزيزة ورمات بهارا مشروع كتاب الكبير كبائر مزني مزندي گناه که هستند شوانگانی وریدا ما زبان حرابی زبان مزنی گناه ہمشہ ما ہنی رستگی وانگائیں مرچی ما ہمیں چیزا لاتی دگے ہچی چیزا کہ شر اخلاق نہ ہو، شر اخلاق نہ ہو، آنچ دین اسلام مارا شمارا مکن کدا سلمان و مومن بائدیں یہ چیزاں چبی بچی آیت کی ہمشہ باب شدت الجدال، یعنی جنگ و جدال زبانہ دب جنگی، اور ہر وقت مدام ہمیں یہی طریقہ ہے، ہر وقت مدام ہمیں طریقہ ہے، اور یعنی حق کے نظیرہ کو نمنگ واسطہ زبانہ ہر وقت تابدہ دے مادمہ زبانہ تابدی ابھی دے مادمہ زوریں جاہلی کنک ای چیز ای یستے زبان خرابیہ ای چیزاں چھ مردم بائدے بے بچت ہچو کہ امام صاحب طریقہ ہے تسرہ قرآن مجید آیات کاری پر حدیثاً تو قرآن مجید آیات اذا آورتگی اللہ جل جلال فرمنے سورہ بقرہ ادھا وہوا علد الخصام وہوا علد الخصام اذا اللہ تعالی مذمت کا نگائیں اور امی چیزیں بشگائیں کہ اے یعنی منافق علد الخصام یعنی سکے مڑوک زبانش بدیں ہر چگپا جاہلی کنا ہر چگپا نمنت باوجود حق ظاہریں باوجود ذات کہ منع حق کا وہ پدا ہوں جاہلی کنا و نمنگ زبان ایدی مادی متعب دیا کہ شوش جدال تو اللہ تعالیٰ ادا مذمتہ کا نگائیں چشے مرد میں کہ وہ مومن و سلمان ہر وقتا حقیں گپا حقیں فیصلہ یا ہائی منت انہیں دمر دمہ ود متمڑتا گا تو زانے کے حق آہیں من حق کا اور تو ذات تیدیمہ واضح بھی حق تی نہیں شاہد گواہ چیز درہمائی مطابق آئیں تو بلے ہنگا نمن زبان تاب دیئے دیمہ دیمہ شوشن جدال چاہے دنیای مسئلہ بھی یا کہ دینی مسئلہ ہے اور ای گناہ ای گشتر کے نیکین و ملان گناہ ہیں شگیشتے مردم وقتی کے بازی ہنچے ہستا کہ حق کا گندن تو زانا شچ با وجود عدل دلیلہ تو دیا تاب دیا شچ مقصدین ہیں شچ مقصدہ ہیں اور اے جدال جائز نہیں دین تو کا شریعت تو کا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی حدیث امام صاحب ذکر کو فرمائتے ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث ہے کہ ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم اللہ کے راہ نادوستر مردم یعنی ہما کے اللہ تعالی مبغوض ہیں ہما کے اللہ تعالی نادوست ہیں ابغض الرجال رجال یعنی مردین جنین ہوں گونا گو ہما ہے کہ علد الخصم
سخت مخاصمہ کا، ہر وقت کہ مناقشہ، منازعہ اور نمنگ تھاب دیا گید مادمہ حقہ وغیرہ یہ چیز کہستے ہیں. یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بڑے مردم اللہ تعالیٰ نا دوسترے مردم ہے چون امید مردم بائدے یہ لولا زبان آئی دے مادمہ تاب مدم تاکہ وہ تی رایا شرطر بکا اور آکے تے دیما اشتاتا آئی رایا آئی گپا خراب بکا کجانا کجا آئی کہستے ہمیں نیتا بھی کہ منی گپ سربراہ بھی بغیر یہ چیزا چارہ کہ حق اور ہدایت اور صحیح راہ یہ چیزا نہ چاری اور بس مقصد ہمشہ کہ منی رائے منی عقل منی گپ شرطریں دوستان چاہیے اور وہ تی ہمیں گپا یہ دے مادمت آبدن تاکہ ظاہر بکان تاکہ دومی خصم کے استعمال مقابلہ یا آئیے گپا خراب ثابت بکان یہ بڑے جنگ و جدال یہ جائز نہیں اور یہ شر نہیں. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دینا حدیث امام صاحب ذکر کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے فرمائیں تھے کفا بک اسما اللہ تزال مخاصمہ. یہ حدیث ہے یعنی عظیم ہے کہ یہ مزن گناہ تر بس سے کہ تو ہر وقت ہمیں منازعات کا نگائے ہر وقت جدال ہر وقت نمنگ چاہلی کنگ تو یہ سکے یعنی مزن گناہ حق کا قبول نہ کنگ اور حق کا مقصد ہو نہیں مقصد صرف ہوتی ذات ہے ہوتی رائے اور ہمشے کے تو تی گپ سربراہ بھی اور کس ہنچو ولو جو شاہ کہ کس نوشی من دوگ طرف شاہ کہ منی شررن تو حراب ہے منی گپ شررن تو حراب ہے. تو یہ چیز یہ زبان بدی ہے اس شر اخلاق نہ ہو. تو اللہ رب العالمین جدال کے استے وقتے کے آیتوں کا وتی رائے ثابت کرنا کہ یہ کا مقصد بھی اور دومی رائے اور دومی کہستے ہیں گپ پہ غلط کرنا مقابلہ بھی ثابت کرنا مقصد بھی وتی ذات نفسانی مزنی مراد بھی یہ جائز نہیں. اور اگر مباحثہ اور بحث اور گپ پہ مقصد ہمشہ کے حق بھی اور وہ نیت یہ صاحب بھی اور صحیح طریقہ بھی کو علم بھی صحیح ہے یہ صحیح ہے اولاً علم بھی اور دومی صحیح طریقہ بھی نیت تی مغالبہ مبید اور ہمیں پہ مقصد تی حق کے ظاہر کرک بھی مردم وسع یہ نہیں کہ حق کے دفع کنک حق کے چیر دیا حق کے شک تو کا مردم دور دیا تو یہ جائز نہیں. تو ای واسطے علم ضروری ہیں چونکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے بشی کہ اذا كان للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا وقت کے تو یک کیا جر و بحث کنے وہ مقصد حق کے اور آئی ثابت کریں گے شر ہے. وإذا كان في مدافعة الحق أو كان بغير علم كان مذموما اگر حق تے مقصد حق نہیں کہ مقصد ہمشہ ہوتی جند رائے ثابت کریں گے یا کہ بے علم ہے ترہ علم نہیں تو اس طرح ہنچو تہا کفان ہے اور سبحانہ ایدی مادے مطاب دے علم رد کرنے جائز نہیں. تو اذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث اور دیکھے بعضیں آیات قرآن مجید ہستا کہ ہمیں موضوع یہ چیزیں بیان کرا. دے میں باب استے باب من ہابہ الناس خوف من لسانے ادھر زبان بار آیا یہ مقصد ہمشہ باب ہے کہ ہما مردم مذمت ہما کے مردم آئی زبان ترسا آئی ہچ موشا مردم آئی زبان ترسا انچی زبان غونے سلیں بدیں کہ مردم آئی زبان ترسا یا ہچ نوشی خاموش بھی آئی دیما ہچ موشی آئی یلا بکا تو یہ جائز نہیں یعنی یہ وڑیں یہ بد اخلاقی ہے یہ سکیں بد اخلاق ہے اور زبان
کہ استے خرابی ہے۔ اللہ جل جلال فرمائیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ اللہ جل پاک پروردگار ہے، قرآن مجید آیات ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی، ویل یہ وعید سکے ہیں، لکل ہمزۃ لمزہ، ہر ہم مردم واسطہ کہ وہ زبانہ گو ہوتی کردہ یا کہ لمزہ گونتی زبانہ مردمہ کے ہستے تکلیف دا، اور مردم سرا کے ہستے آئیے عزت خراب کا، آئیے بے عزت کا، اور آئیے پروانہ داریت، تو یہ وڑے مردم اللہ تعالیٰ فرمائے یہ وڑے مردمن واسطہ ہلاکت و تباہی ہے۔ دیمہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث امام صاحب ذکر کو، وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس او تركه الناس اتقاء فحشی، یہ خطرناک ہے سک، یہ میں بعض مردم تہا ہستے ہیں اور یہ سکے بد اخلاق ہے۔ عائشہ کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ شر الناس منزلة یوم القیامہ، قیامت بدے منزل بدے جاگا ہم مردمیں گئیں کہ مردم آئیے زبان ترسا، آئیے مردم ہے چنوشا، یہ زبان بدے، تو زبان بدی اخلاقی، اور دین اسلام یہ کو عبادتا نام نہیں، یہ حدیث درستہ بچار ہے، چچو حدیث کو استا و چچو دیما کہتے ہیں، یہ اخلاق بابت ہیں، یعنی اسلام کے اس کا عبادت پنچ وقت نماز روچک حج زکوٰۃ یہ چیز نام نہیں ہے، بلکہ شر اخلاق دین ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من اللہ اور راہ دیا کتا بتگم مبعوث بتگا تاکہ ماما اخلاق تمام بکناؤں، اعلیٰ ترین افضل ترین اخلاق یستیں شمارا مدینہ بوشنگو، تو ادھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مردم کے آئی زبان مردم ترسن تو آئی ہچنوشن، یہ اللہ کر رہا سکے بدے مردم ہے، اور سکے شیئے خراب منزل و جاہ اللہ کر رہا شیئے جا بیکاریں، تو اصل شیئے حدیث قصہ ہی استے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری و مسلم حدیث ہے، یک شخص یاد واجہ کر رہا اجازت لوٹے تو واجہ وش کے شیعہ اجازت بھی دیئے سکے سلے مرد میں، شیعہ اجازت بھی دیئے سکے سلے مرد میں، واجہ ہنچو وشت یہ وقت کے توقعات، تو واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لان الکلام بھی، واجہ کو نرمی گو مگر جا شرعی گو مگر جا واجہ، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ جس کو کہ وجہ ہی چتو کہ 14 دن کا نیت کگا تو ہوگا سکے بدے مرد میں سلے مرد میں، او ہنی تو تی کر رہا کیا تو یعنی آیا نرمی طریقہ یا شریں گب جاگوں، شریں طریقہ یا گب جاگوں شریں وڑیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا پتہ ہمیں حدیث ذکر کو، ہمیں گب حدیث ذکر کو کہ لہتے مردم ہنچے ہستے اور سکے بدے مردم اللہ کر رہا کہ اللہ آہائی زبان وجہ مردم آیا یا لبکا ہچ موشی آیا یعنی نرمی طریقہ یا گب جنگو اور خلاص آیا جواب بدا آیا ہچ موشید آئی زبان ترسا کہ آئی زبان بدے سلیں زیادہ خراب گوشی مردم حیالہ نہ کام بے عزت کا تہمت جاں الزام جاں کھلاک جی مسکرہ کا، یعنی ہچ زبان ہے یگون ہے، تو یہ بڑے بدے زبان اللہ کر رہا سکے، یعنی یہ حدیث مذمت ہے، تو یہ حدیث یکی ہمشہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مارا معلوم ہے کہ واجہ اخلاق چون لیتا، حالانکہ سلے مردمیہ سکے بلے وقتے کہ واجہ دیمات واجہ شرع اندازیہ پیشات شرع گب چاگو آئی گوما لہتی مردم ہاں سلے مردم ہاں بلے وقتے کہ تی کر رہا کھایا تو آیا شرع اندازہ پیش بیا، اگر تی مہمان بھی تو آئیے مہمانی کرے، آئی سلام دعا کرے، آئی شرع نرمے طریق کب جنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ہمارا ہنچو سوچ جاتا، اور ادھا ہمیں پیما ادھا یک معلوم بھی کہ یک مردم یہ اگر سلے مردم آئیے بچاریں واسطہ مردمان تاکہ مردم آئیے بزانا
وشی چه ببچا تو آیا اگا پشتا غیبتا کنے غیبتے نہیں آیا حراب ہوشے غیبتے نہیں مثلا یک کہ اگا تو نزانے اور یک کہ ترجست کا یک مرد نزان ترجست کا فلانی شونے مرد میں آیا ما لوٹا سنگ بندی کنا یا آیا لوٹا مثلا تجارہ کنا تو آئیے ہما چیزیں کے ہستے زیادہ ہی نا دروگ نا بہتان نا ہما چیزیں گئی تو کا ہستے مثلا دروگ بندے شر اخلاق نہیں تو یہ گوشے کہ یہ اخلاق بدیں یہ شر مرد میں نہیں تو یہ غیبتیں نہیں یہ غیبت نہیں پرچی کہ دا مقصد اصلاح ہے مقصد تحذیر ہے تو اذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردن کا نیت کگا واجہ ہوگا کہ بدے مرد میں موجود رہا واجہ ہوگا بدے مرد میں تاکہ مردم آیا صحابہ کرام ہم آیا بزانا اور ہمیں پیما ادا یہ چیز ہم زانگی ہیں کہ اللہ تجاگا مدارات ہستے ہیں اللہ تجاگا مدارات یا کہ مداہنہ اوشا کہ مدارات ہمشی کہ مثلا اچھک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کو تو شر اندازے پیشت کے بلی بدے مرد میں آئیے زبان بدیے ایک فساد ہے آئی بچے خاطرہ تو آئیے گما نرمی کنے شوش مدارات مداہنہ ہمشی کہ دین تو کا بھی دین تو کا یستیاں بیت اور یہ جائز نہیں مدارات جائز ہیں تو اذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ایک پہ دلیل ہے کہ مردم زبان ہوتی گا بسنبالی بائی دے اور چشیں مردم کے آئی زبان سل لیں اللہ تعالیٰ نادوست سک دین میں بابا امام صاحب رات کا باب البذاءت والبذاءت والفحش یہ زبان خرابیہ یہ زبان خرابیہ کہ زبان سل بھی مردمیں ہر وقت بدیں گا بجا ہر وقت سلیں گا بجا یہ جائز نہیں قول اللہ تعالی والذین اذا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما اللہ جل جلالہ دا مومنان بارہ صفتہ میں بیان کان کہ مومن ہمہا کہ لا یشهدون الزور الزور باطلیں دیوانا باطلیں جاگہا نروند باطلیں جاگہا نروند چاہے باطلیں جاگہ شرک ببا یا کفر ببا یا بدعات ببا یا فسق و فجور ببا خراب جاگہا نروندتے مومن مسلمان وہ تر بچاری نہیں ایوڑے جاگہ نرو بدعت بھی اگائیں شرک بھی اگائیں انچی چیزیں کہ دینہ نیستیں ثابت نہیں دین خلاف ہیں یہ وڑے مجالسہ مردوں تر بچاری نہیں یا فسق و فجور دیوانے شراب دیوانے ناچو گانا و سرنا وغیرہ یہ چیزیں بے پردگی دیوانے یہ وڑے جاگہ مومن مسلمان و تر بچاری نہ روتے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ادا ہوں وقت کے لغو اور باطلیں ناحقیں اور بے ادبیں جاگہ کے وزن کے تگوں بے ادبی کا بد اخلاقی کا تو آئیا عزت کے استیاں وزن ادا امام صاحبہ پدا حدیثہ اور توجہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ فرمائیں کہ لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی یہ چار چیز واجہ ذکر کو کہ مومن مسلمان ایڈولا بتنکا مومن مسلمان ایڈولا بتنکا یعنی چوما بک ادھا مچارے معاشمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچو حدیثہ اخلاق بارہ تعامل بارہ مردمانی گوما حقوق الناس بارہ تو ادھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود وشی واجہ گوش لیس المؤمن بالطعان مسلمان طعان نہیں طعان ہما ہے کہ طعن کا مردمان سرا مردمانی خرابیہ مردمان خراب گوشی اور خراب سمجھی اور مسکرہ کا نسرا کلاک گیبتا ہاں مومن شین نہیں وللعان اور نہ کہ مومن لعنت کنوک بیت ہر چیز لعنت کا ہر گپا لعنت کا سرا لعنت ہے تیسرا لعنت ہے آئی سرا لعنت ہے نہ مومن مسلمان شان نہیں مسلمان لعنت نہ کا سک اور ہمیں پیما مسلمان تعن و تشنی نہ کا آج زبانت کو سنبھالیت وللفاحش وللبذی فاحش یعنی ہر ہم کارے کی سلیں کارے البذی یعنی ہم زبانے کے سلیں زبانے یہ چارے چیزاں مومن
کہ اس سے نکنتے ہیں، یہ مومن شان نہیں. تو ادا معلوم بھی کہ یہ چاریں چیز گناہ کبیرہ ہیں، پرچی کہ ہر جگہ کے ایمان نفی بھی کہ ایمان نیست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشی گوڑا معنی ہے کہ واجب و ضروری ہیں. تو یہ مومن مسلمان شان نہیں. مسلمان ہوتی زبان سنبھالی، مسلمان ہوتی کردہ دیگرہ نقصان نہ دان، دیگر سارا ظلم نہ کان، دیگر سارا کیستے بدی نہ کان، اور ہمیں فہما لعن و طعن نہ کان. تو لعن یعنی اللہم لعن فلان، شیع لعنت کا، آئی لعنت کا، تیسرا لعنت ہے، سمجھے نا؟ یہ چیز یہ جائز نہ، یہ چیز جائز نہ. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے حدیث ہستے کہ ان اللعانین لا یکونوا بالشہداء ولا شفاع، صحیح مسلم حدیث ہے کہ آنکہ زیادہ لعنت کا مردم ہر وقت، یعنی لعنت مانا اسی کا اس طرح بد دعا کنگ، اس طرح بد دعا کنا کہ اللہ لعنت اس طرح بیر چاہتا، یا اللہ غضب اس طرح بیر جاتا، یا اللہ ناراضگی اس طرح باتا، یا کہ دوزہاں یا جہنمہ یا آس یا ہلاکت، یہ درشتوں کو گوننگو، یہ درشتوں کا بد دعا درو گوننگو. تو مسلمان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ آکے لعنت کا زیادہ یہ قیامت روچا شہداء و شفاع نبا. شہداء یعنی مردمان واسطہ شہادت شریع نہ دیا، پرچی کہ دنیا شن زبان اچھو بیتا، دنیا شن زبان فسلیہ مردمان واسطہ استعمال بیتا، تو قیامت روچا ہوں یہ چیزا چھے محروم با. وله وصحة عن ابي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا ما من شيء أثقل في الميزان في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ہمیں فہم یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجہ فرمائیں کہ قیامت روچہ میزان شاہمہ، میزان یعنی شاہمہ قیامت روچہ میں ہرچی کے عملی کسگ با، ای عمل آنی تو کا گرانتر عمل انسان حسن الخلق، شر اخلاق ہے. شر اخلاق یہ ہچے نیکی ہے کہ قیامت روچہ شاہمہ سک وزمدار کا نیکی مزنے نیکی ہے، بازے نیکی اس طرح نیکی باز بنتے تو یہ کہستے ہمیں اخلاق وجہ. اور پھر اس طرح حدیث کہستے ہیں باز وستگا اخلاق یہ کو نہیں کہ زبانہ تو دیما مردمہ السلام علیکم شر انداز سلام دے کندے بچن کا نہیں، پشتا تو آئیے خلافہ پھازنگ اپ جنے، حق دستے بغض دستے کینگ دستے آئیے حقیر سمجھے. یہ اخلاق یہ کو دے میں وشی سلام نہیں بلکہ ادھرو اخلاق تو کبوننگو. تو مسلمان شر اخلاق قیامت روچا میزان سک آکے استنگران کام دیما. اللہ نبی فرمائیں وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالْفُحْشِ. اللہ تعالیٰ نادوست بھی ہما مردم کے فاحشی وتی زبانہ کہ اسنے ہر وقت فحشیں گا پجا، سلیں گا پجا، بدیں گا پجا. یہ کو زاو بدنا ہے بلکہ ہر وڑے بدیں گا کچھ چھ مردم تکلیف با کلا گرا مسکرا گنا بد دعا دیا ادرشتو کا گونا گو جنگ مڑا گو ہر وقت یہ چیز یہ سلمان ہے کہستے شان نہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ اڑنے مردم نادوست داری دے میں حدیث صحیح مسلم حدیث بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانی وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شأنه. رفق یعنی نرمی آچیاں زبان ترندی تا اس طرح ذکر کو تا زبان ترندی، زبان خرابی، زبان بدی. تو ادا یہ حدیث معنی ہمشے کہ ہر وقت کے رفق و نرمی انسان تھا نبیت ای زبان نرم نبی تو کہ استے لازم کہ استے سختی رو کرو ای زبان بد بھی. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھا فرمانے ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه. نرمی گپ، نرمی حبر، نرمی اخلاق یہ ہر چیز تو کا ود آیا ڈولدار کا یہ وزندار کا. ہر انسان تو کا نرمی بھی آئیے یعنی یہ خیر دروازہ گئے، نرمی خیر دروازہ گئے. تو ہر کسی کو میں سخت ہے، ہر کسی کو میں ترندے ریشیا مڑی بری آئیزا بری آئی بد کا یہ درست خیرات سے محروم ہے. نہ اسے دوست سنگت بھی اور نہ انسان شگوہ تعامل کا یہ درست خیرہ محروم. بلے وقتی کہ نرم بھی انسان نرم دلی بھی، نرم زبانی بھی، نرم معاملائی بھی تو ہر یک کی آئی دوست داری آئیے خیر آئے دروازہ آئی وسط پچ بند اور آئیے سبق گران بھی سبق نہ بھی
دیم حدیث امام ترمذی حدیث ہیں، امام ترمذی روایت کو تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائیں وجہ رسول فرمائیں الا اخبرکم بمن یحرم علی النار یحرم علی النار وتحرم علیہ النار. مشورہ ہما مردوں اوشان گو کہ آئی سرا دوزہ حرام ہے. تحرم علی کل قریب حین سہل. دوزہ آس کجا مردمہ حرام ہے، یعنی دوزہ آسا چے ای عمل بچارینا انسانا کجا عملا کل قریب ہما کے قریب خیر خیر نزدیک ہر وقت خیرہ شریہ شر کارا شر عملہ نیکیا نزدیک ہر وقت آیا کوشش کا آیا زت آیا کانتے آیا لوٹیت آیا کانت. تو ای حین ہمائے کہ وہ تی الفاظاں وہ تی آداباں نرمی سہل یعنی نرمی مردن وہ تی چیزاں دوستان تو کا نرمی کان حلم ہستے بردباری ہستے صبر ہستے جلد بازی نہیں خیر تو کا نزدیک خیر ہے. ای وڑے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ای وڑے اخلاق کے مردم میں بھی ای چا انسانا جہنم عذابا نجات کی انسانا ای اخلاق جہنم عذابا چے نجات داؤں. اور دے صحیح مسلم حدیث ہے آخری حدیث اللہ نبی فرمائے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. ہر کس کے رفق اور نرمیہ چ محروم ہے درستی چیزہ چ محروم ہے درستی چیزہ چ محروم ہے. اتی رفق نرمی یہ شر اخلاق ہے. مردم بائدیں اتی معاملاتا مردمان گوما نرم بھی اور ہمیں پیما اتی چکان گوما نرم بھی اتی جنین گوما نرم بھی. ہمیں چکے اگر تو آئیے سختیاں گپے جنے آئی نمن بھی بلے ہمیں چکا گا تو نرمیاں و دوستیاں گا ہمیں گپا بھیجنے آئی زیرت ہمیں پیما جنین ہمیں پیما مات ہمیں پیما پیت ہمیں پیما ہمسائے سیاد وار سنگت معاملات تجارت یعنی مردم نرمی انداز کے استے اختیار بکا پرچی کہ اللہ تعالیٰ نرمی مردمہ دوست داری. اور وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ رفق کے استے خیر کاری اور نرمی ترندی کے استے انسان محروم کانچا خیرہ. تو ادھر اخلاقاں اس زبان ہے عمل ہے مردم مومن مسلمان بائدی ہمیں اخلاق سراب بھی اور ہم اخلاق ہے کہ دین خلاف ہیں اور ایتو کو سختی ہے چیزہ چھے بے بچی. اللہ رب العالمین عمل توفیق بدا صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.